آپ نکتہ چینی اور تنقید کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ خوشیاں چاہتے ہیں تو مختلف بہانوں سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ روزمرہ زندگی میں، زندگی کے عام معمولات میں آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، اگر ٹیکسی نائس اینڈ کلین ہے، صاف ستھری ہے، تو اس کی صفائی کی تعریف کریں، اس ٹیکسی ڈرائیور کو خوشی دیں، اس کی ڈرائیونگ کی تعریف کریں، اس سے باتیں کریں اور اس کی معلومات کی تعریف کریں۔ اگر اس نے اچھا لباس پہنا ہے تو اس کے لباس اور اس کے حسن اخلاق کی تعریف کریں۔ ہر انسان کو اہمیت دیں، کوئی غریب ہو امیر ہو، ہر ایک سے گرم جوشی سے ملیں۔ انہیں بتائیں کہ میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم اور قیمتی ہیں۔ ان کو عزت دیں، لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کبھی کسی نے عزت نہیں کی، کبھی ایسے لوگوں کو عزت دے کر دیکھیں۔ میں اپنے ورلڈ دعوت ٹور پر تھا، میرے لیکچر سے پہلے گھر میں دعوت تھی جس میں باپ بیٹا دونوں ملازم تھے۔ گھر کے لوگ اس ملازم لڑکے کو کاما کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے گھر کے افراد سے علیحدگی میں پوچھا کہ یہ کامے کا حقیقی نام کیا ہے، تو کسی کو اس کے حقیقی نام کا علم نہیں تھا۔ بالآخر میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا حقیقی نام کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام کامران ہے۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے اس لڑکے کو پکار کر کہا کہ کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج بہت اچھا اہتمام کیا ہے۔ وہ مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ کچھ کہہ نہیں پایا اور فوراً پلٹ کر کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں کمرے میں سامان تیار کر رہا تھا تو کامران نے میرے دروازے پر دستک دی، اجازت لے کر اندر آیا اور اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ بڑی مشکل سے سنبھل کر اس نے مجھ سے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی کسی کی زبان پر اپنا حقیقی نام نہیں سنا۔ میرے والد صاحب سمیت سب مجھے کاما کاما ہی کہتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ کبھی کسی کی زبان سے اپنا حقیقی نام تو سنوں، کوئی مجھے کامران کہہ کر پکارے۔ کامران صاحب تو کجا، کبھی کسی نے مجھے کامران کہہ کر بھی نہیں پکارا۔ لیکن آج جب آپ نے مجھے کامران صاحب کہہ کر پکارا نا تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں۔ اس وقت سے کچن میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے مجھے اتنی عزت ملے گی۔ کامران نے کہا کہ اس گھر میں بڑی بڑی مشہور شخصیات کا قیام رہا ہے اور میری خدمات پر، میری دلجوئی کے لیے مجھے انعام کے طور پر میری ماہانہ تنخواہ سے بھی زیادہ رقم ان احباب سے ملتی رہی ہے، لیکن ہزاروں روپے مجھے وہ خوشی نہ دے سکے جو آپ کے مجھے کامران صاحب کہنے سے ملی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کامران کے دل میں پیدا ہونے والی خوشی کی لہریں اسی وقت میرے دل میں منتقل ہونا شروع ہو گئی، اور جب بھی اس کی خوشی کی کیفیت یاد آتی ہے تو میرے دل میں خوشی کے جذبات پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو مت کہا کیجئے کہ ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دیجئے۔ ناکام لوگوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے حوصلہ افزا جملے دیجئے، انہیں ہمت دیجئے، یقین دیجئے، عزت دیجئے، محبت دیجئے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کو شاباش دیجئے، ان کی صلاحیتوں پر ان کی تعریف کیجئے۔ اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ آپ کو اپنی گلی میں بلکہ اپنے گھر میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو کبھی کسی نے عزت سے پکارا ہی نہیں۔ ان کو عزت سے پکار کر دیکھیں، آزما کر دیکھیں۔ خوشی چاہتی ہو تو گھر کے ملازموں کو مختلف بہانوں سے خوشی دو، گلی میں موجود کسی مزدور کو عزت دے کر دیکھو، آفس میں کام کرنے والوں سے لے کر آپ کے ورک کالیگز، آپ کے باس، آپ کے امپلائرز اور آپ کے امپلائیز، سب میں خوبیاں تلاش کر کے ان کی تعریف کرنے کی عادت بنا لو۔ تم ان کو خوشی دو گے تو ساری زندگی ناخوشی کا گزر کبھی تمہاری گلی سے بھی نہیں ہوگا، تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ کبھی تو ایک جملہ ہی کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ انڈیا میں ممبئی میں ایک نوجوان کی چند باتیں سن کر میں نے صرف اسے اتنا کہہ دیا تھا کہ مجھے تیرے اندر ایک ٹیلنٹڈ بزنس مین نظر آ رہا ہے۔ 2 سال بعد اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ زندگی میں مجھے کبھی کسی نے شاباش نہیں دی تھی، لیکن آپ کے اس ایک جملے نے آج مجھے ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ میں بھی زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس قنوتیت پسند اور حوصلہ شکنی کرنے والے معاشرے میں آپ کا ایک جملہ کسی کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے دولت نہیں ہے تو نہ صحیح، لوگوں کو عزت دو، اپنا قیمتی وقت دو، اپنی آنکھیں دو، اپنی زبان دو، ان سے باتیں کرو، اپنے کان دو، ان کی باتیں سنو، انہیں ہمت دو، انہیں حوصلہ دو، انہیں یقین کی دولت دو، انہیں پیار دو، محبت دو۔ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھولوں کی طرح خوشبو پھیلانے والے بن جاؤ۔